آیا نمبر 46. 46. یوسفو ایوہ الصدیقو، اے سچ بولنے والے، سچ گو انسان، اے یوسف، افتنا فی سبع بقرات، مجھے بتاؤ، افتنا ہمیں بتاؤ، نا جمع کا صیغہ آیا ہے، مجھے بتا دو، افتی بولے تو مجھے بتاؤ سنگولر کا، نہ آیا تو جمع کا صیغہ، ہمیں بتانا، فی سبین 7 بقراتن 7 گائیں، سیمان موٹی تازی، یاکلوہن ان کو کھا رہی ہیں، سبن ایجافن دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی کو کھا رہی ہیں۔ اور دوسری اور ایک بات بھی ہے، یہ خواب کا اور ایک میٹر بھی ہے، اور ایک پہلو بھی ہے، وہ سبن اور 7 سنبلاتن 7 خوشے ہیں، 7 بالیاں ہیں، خضرن ہری بھری ہیں وہ، اور اخرا اور دوسری 7 ہیں جو یابساتن خشک بہت سوکھی ہوئی، لالی تاکہ میں ارجی لوٹوں کس کے پاس سے، واپس لوگوں کے پاس، یعنی بادشاہ کے پاس، وہ جو درباریوں کے پاس جا کر لوگوں کی طرف جاؤں، لعلہم یعلمون، شاید آگاہ ہو جائیں سب یہ خواب کی تعبیر سے۔ تو چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر اجازت لیا، قید خانہ پہنچا، یوسف علیہ السلام ہے وہاں بھی، تو ان کو ایڈریس کر رہا ہے، آئے یوسف، آئے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں، اور دوسرے 7 سوکھے ہوئے ہیں، شاید میں لوگوں کے پاس سے واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی یہ حقیقت جان لے۔ حقیقت جان لینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خواب کی صحیح تعبیر سمجھ لیں، اور یہ بھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں حقیقت حال سے واقف ہو جائیں۔ یہ بے گناہ شخص کئی کو قید میں ہے، وہ بھی کتنے سال، 1 2 مہینے 4 مہینے 1 سال نہیں، کتنے سال، 9 سال کا پیریڈ بتایا جا رہا ہے۔ تو اتنے سال ایک بے گناہ آدمی کو قید میں رکھا گیا ہے، اس وقت کا پیریڈ، وہ وقت کا انصاف کا عالم کیا تھا، بادشاہ کو خبر بھی نہیں ہے، رکھا ہے عزیز مصر نے، کائی کو رکھا ہے، اور اپنی عورتوں کو بچانے، اپنی عورتوں بچانے. کو، درباریوں کی عورتیں بھی تھے نا، ان کی بے اعتماد بھی تھی جو ہاتھ کاٹ لی تھی، تو ان کو بچانے کے لیے، اور عزیز مصر اپنی بیوی کو بچانے کے لیے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ایک بے گناہ شخص کو قیدی بنا کر بھیج دیا گیا، اس کا کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ وہ صاف ہے، وہ بے گناہ ہے اور شریف انسان ہے، یہ لوگ گنہگار ہیں، ان کو قید کیا جانا چاہیے تھا، غلطی ان کی تھی، لیکن انہیں بے گناہ قیدی کو ڈال دیا گیا۔ اب یہاں ایک بات آتی ہے جو میں شاید آپ کو بولنے بھول گئی ہوں گی، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، تب انہوں دوسرے کا سہارا نہیں لیے تھے، کسی کو پکارے نہیں تھے، نہیں، اللہ نے بچایا، اللہ نے ان کو بچایا، تاخچے میں بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی قافلہ آیا، ڈول ڈالا، پھر ان کو بچا لیا گیا، یہ ساری حکمت کس نے کی؟ اللہ نے کی، اللہ نے ان کو بچایا، پھر وہ قافلہ آیا، یہاں عزیز مصر کو بیچا، ایک اچھے خاندان کو بیچا، پھر وہاں سے کوئی معاملات ہوئے، قید خانے میں گئے، لیکن بچایا کس نے؟ اللہ نے بچایا، اللہ نے بدوی زندگی سے ایک ہائیلی سیولائزڈ کلچرڈ کنٹری کو بھیج دیا جہاں انتہائی تمدنی معاملات تھے، اور درباریوں کا جو آفس ہوتی تھی ہوں گی، ہوم آفس ہوتی تھی ہوں گی، وہاں جو انہوں غلام کا کام کرتے تھے، 2 3 سال تو کام کیا نا انہوں نے غلام کا، تو وہاں پر چائے کافی دینا یا بسکٹ وغیرہ ناشتہ وغیرہ دینا درباریوں میں، تو درباری امور سے بھی واقفیت کا اللہ نے موقع دے دیا ان کو۔ اگر ان کو دربار سنبھالنا ہو، اب جو بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ رہی، بادشاہ نہیں، کوئی وزیر ہے، وہ کرسی بھی سنبھالنا ہے، وہ پورٹ فولیو بھی نبھانا ہے، اس کے ڈیوٹیز بھی ڈسچارج کرنا ہے، تو وہ بھی ایکسپیرینس اللہ نے ان کو دے دیا۔ اب یہ ساری عنایتیں مہربانیاں کس کی طرف سے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے نا۔ غلطی کیا ہوئی؟ یوسف علیہ السلام کیوں اتنا پیریڈ قید خانے میں گزارنا پڑا؟ کیا غلطی ہوئی ان سے؟ چند روایتوں میں آتے ہیں، غلطی کیا بنی؟ یہ غلطی ہو گئی، اتنا سب کچھ اللہ نے کیا نا، تو اللہ ہی سے مانگنا تھا،
اللہ ہی کو پکارنا تھا، اللہ مجھے یہ قید سے رہائی دے دے، مجھے یہاں سے بچا کر نکال نکال دے. دے، میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں، اللہ کو پکارنا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ کس کا سہارا لیا؟ درباری سے کہا، بادشاہ کو کہلا بھیجا. یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے تھے تو اللہ ہی کو پکارتے تو یہ ایسا بھولنے کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، پھر 9 سال رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ صبر کا یہ اتنا لمبا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ توکل جو اللہ پر کرنا چاہیے، انہوں نے تکیہ کیا، تھوڑی ان سے لغزش ہو گئی. کیا ہوئی؟ بادشاہ کو کہلا بھیجا، اور وسیلہ کس کو بنایا؟ وہ جو قیدی تھا، وہ قیدی کے تھرو بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ دیکھو ایک بے گناہ قیدی ہے، اس کے متعلق سنو، اس کی سنوائی کرو، اسے رہا کرو. کہلا بھیجا. اللہ کو پکارنا تھا، اللہ نے ان کو ساری اتنی قدر و منزلت دی تھی، وہاں سے جو کنویں میں ڈال کر، اندھیرے کنویں میں، گہرے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہاں سے نکالا. وہ بڑی یہ تھی، وہ بہت بڑی شدید تکلیف میں پھنس گئے تھے، وہاں سے نکالا، یہاں تمدنی شہر میں پہنچایا، اچھے گھر میں رکھا، عزت کے ساتھ رکھا. اس کے بعد کچھ معاملہ ہوا، قید خانے میں آئے. اب بھی اللہ ہی کو پکارنا تھا کیونکہ ساری عنایتیں، مہربانیاں تو اللہ ہی کی طرف سے تھی. لیکن یہ جو انہوں نے یہ سہارا لیا، اللہ کو پکارا نہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو یہ لمبا پیریڈ گزارنا پڑا. یہ روایتوں میں آتا ہے. اب ہمارے واسطے بھی اس میں ایک لمحہ فکریہ ہے. کچھ بھی ہو جائے، پکارو کس کو؟ اللہ ہی کو. اللہ. اللہ ہی کو، وہی کرنے والا، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اور وہی ہمارا رب ہے. وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، وہی جلانے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے. کئی وقت، کئی اوقات ہمارے سے ایسے شرکیہ کلمات ہو جاتی جو ہمارے شعور میں بھی نہیں رہتے، لاشعوری طور پر ہو جاتی. جیسے کہ اچھا وہ ڈاکٹر سے شفا مل گئی، وہ کہیں گئے، وہ ٹریٹمنٹ ہوا، اس سے یہ ہو گئی. یہ سب کیا ہے؟ شرکیہ کلمات. ہاں گئے، اسباب ہم نے اختیار کیے، لیکن اللہ نے شفا دی، شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے. کئی شرکیہ کلمات ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ پیریڈ آف صبر جو ہوتا ہے نا، وہ لمبا ہو جاتا ہے. آزمائش کا پیریڈ لمبا ہو جاتا ہے. کئی کو لمبا ہوا، یہ اتنی تکلیف میں ہم کیوں ہیں؟ ذرا غور کرے تو معلوم ہو جائے کہ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی یہ جو تکلیف آئی ہے وہ ہمارے ہی بیانی انداز سے، یا ہمارے ہی شرکیہ کلمات سے ہوئی ہے، یا ہمارے ہی افعال سے ہوئی ہے. ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. معلوم ہوتے ہی اگر توبہ کر لیے تو اللہ پھر مہربان ہونے والا، اللہ تواب ہے، پلٹنے والا، اور بہت پسند ہے اللہ کو توبہ کرنے والے. تو کوئی تکلیف ہے تو بھی پہلے غور کر لینا، پہلے تھوڑا بیٹھ کر سوچنا، دل پر ہاتھ رکھ کر کہ ہمارے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. یہ صبر آزما پیریڈ لمبا کئی کو چل رہا ہے، ہماری یہ آزمائش کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ تھوڑا سوچے تو معلوم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ہی آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے اسے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. آزمائش کس پر آتی ہے؟ اللہ جسے چن لینا چاہتا ہے، اللہ جسے بلند مقام دینا چاہتا ہے. ایک بات ہے جو مجھے پسند ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کہ یہ تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل صاف ہوتے، جو اللہ کو پسند ہوتے، لیکن ان کے اعمال اتنی بلندی کے نہیں ہوتے کہ انہوں وہ مقام حاصل کریں جو جنت میں ان کو اللہ دینا چاہتا ہے. اب میں ہی سمجھ لیتی ہوں، میرا مقام ہے، مجھے اللہ کچھ مقام دینا چاہتا ہے، انشاءاللہ اللہ کچھ مقام دینا چاہتا ہے، لیکن میرے اعمال جو ہیں وہ چھوٹی کے نہیں، وہ پائے کے نہیں، جس سے مجھے اللہ جو مقام دینا چاہتا ہے اس اس کے برابر میں ہونا، میرے اعمال اس کے برابر نہیں. تو اللہ کیا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی، اللہ نہ کرے، کوئی نہ کوئی آزمائش میں مبتلا کر کو اسے صبر کے ساتھ وہ پیریڈ گزرنے کا وہ حوصلہ، وہ بھی حوصلہ بھی اللہ دیتا ہے. سو وہ حوصلہ دے کر، وہ صبر سے گزار کر، اسے وہ صبر کے عوض، صبر کرنے کے عوض وہ مقام کا متحمل بنا دیتا ہے. تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آزمائش ہے بھی تو مقامات بلند ہوتی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہمیں دنیا کی کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے،
یہ گزر جانے والی، ایک گزر اتنے جانا. سال گئے تو بھی ایک دن جانا ہی ہے. آخرت کی ہمیں بہت فکر ہے، آخرت میں اللہ بڑا مقام دیتا ہے انشاءاللہ. اور اس کے متعلق ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جی جس کے اوپر آزمائش نہیں گزرتی انہیں آزمائش گزر کر جو مقام وہاں حاصل کریا رہتا ہے اسے دیکھ کر اتنا دیوانہ وار پریشان ہو جاتا ہے کہ خود کو خینچی سے یا چاقو سے اپنے آپ کو کاٹ دینا چاہتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے کپڑے پھاڑ لینا، اتنی دیوانہ وار اس پر پریشانی چھا جاتی ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے. اللہ اتنا تھوڑا سا جو مشکلات آئی اس کے عوض تو نے اتنا مقام دے دیا ہے. مجھے بھی اگر اس آزمائش میں تو مبتلا کرتا تو میں بھی صبر کرتا اور یہ مقام حاصل کرتا. یہ کیفیت ہوتی ہے جو آزمائش سے گزرے رہتی اور جو نہیں گزرے رہتی ان کو دیکھ کر ان کی حالت کیا ہوتی ہے وہ اللہ خود بیان کرتا ہے. یعنی آزمائش سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں، حقیقت جان لینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خواب کی صحیح تعبیر سمجھ لیں اور یہ بھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں حقیقت حال سے واقف ہو جائیں کہ کیا ہوا. کئی کو یہ بیچارہ ہے قید خانے میں، کئی کو ہے اب اسے نکالنے کی اب بات آ رہی ہے آگے کی آیت میں.